فرمائیے یہ کون ہے بچہ؟ Is something wrong with his ears or he only understands Dutch? نہیں جی میں اردو میں بات کروں گا. یہ آپ نے کانوں پہ کیا لگائی ہوئی یہ چیز؟ ہے نا کہ یہ اس کے کوریج ہے. اوہو اچھا اچھا. میں سنا تھا کان میں کچھ آپ نے آلے جوڑے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سر میرا نام منیر احمد ہے تو میں غیر احمدی ہوں. جی اچھا آپ آگے آ جائیں. جی تھینک یو. اچھا یہ تھا کہ دو سوال ہیں میرے. جی فرمائیے. تو ایک مباہلہ کے متعلق ہے. جی ایک قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ یہود اور انصار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے بلکہ یہ آپس میں دوست ہیں اور تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک آتھر نے کتاب لکھی ہے انگلینڈ میں, وہ میں نے پڑھی ہے تفصیلاً. اس کے بعد اور بھی کچھ یہ جو پولیٹیکل سٹے ملتا ہے یورپ میں, پولیٹیکل سٹے جو احمدیوں کو ملتا ہے آئی مین آؤٹ آف پاکستان سب سے زیادہ, تو یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ برٹش خاص طور پہ اور یورپ جو ہے وہ جنرلی مطلب کہ احمدیت کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں. یہ ہے سوال. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا کہ حصہ کیا تھا اس کا؟ وہ تو میں نے وہ قرآن شریف کی آیت پڑھ کے تو اس کے ریفرنس سے پہلے ان سے بات کریں نا, ان باتوں کو ختم کر کے پھر آگے اس پہ آتے ہیں. جی جی کیا آیت آپ نے پڑھی تھی؟ کہ یہ یہود اور انصار آپس میں دوست ہیں. ہاں جی یہ آپس میں دوست ہیں. صرف ایک ہی آیت ہے قرآن کریم کی یا اور بھی ہیں؟ نہیں آیتیں تو ہیں. ہاں تو پھر اس مضمون پر جب تک دوسری آیتیں نہ ہوں اس وقت تک اس کا غلط پیغام مل جائے گا لوگوں کو. قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ یہود اور نصارہ میں جو تمہارے سب سے قریب ہیں وہ نصارہ ہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو تم لوگوں سے اچھے ہیں جنہوں نے تم پر ظلم نہیں کیا ان سے حسن سلوک سے تمہیں منع نہیں فرماتا. قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے منع کرتا ہے جو تم سے دشمنی ظاہر کر چکے ہیں, اور جو تم سے حسن سلوک کرتے ہیں ہرگز ان سے حسن سلوک سے منع نہیں فرماتا. تو یہ ساری آیتیں اکٹھی پڑھیں تو پھر پیغام ملے گا نا, یک طرفہ پیغام تو نہیں مل سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کردار کیا تھا. کیا آپ جب طائف سے لوٹے ہیں تو ایک عرب سردار جو مشرک تھا اس کی پناہ میں نہیں آئے؟ کیا ابو طالب کی پناہ میں نہیں رہے جن کے مومن ہونے کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا؟ کیا دوسرے صحابہ بعض دوسرے مشرکوں کی جو نسبتاً شریف النفس تھے ان کی پناہ میں رہ کر امن حاصل نہیں کیا کرتے تھے؟ میری بات سن لیجیے. یہ واقعات تاریخی ہیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے, اس لیے وہ جو معاملہ ہے وہ بالکل اور نوعیت کا ہے. وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران جب دشمن سے لڑائی ہوتی تھی تو بعض مسلمان اپنی دوستی کے بہانے یا دوستی کی وجہ سے غیروں سے اس طرح ملتے جلتے تھے کہ ان کو اسلام کی فوجی راز مل جایا کرتے تھے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ اگر تم ایسے تعلقات سے باز نہیں آؤ گے جس میں اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر تمہارا خدا سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. لیکن دوسروں سے حسن سلوک کا جہاں تک معاملہ ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی حسن سلوک میں صرف ہوئی ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول سے بھی آپ نے حسن سلوک فرمایا. اس لیے ایک آیت پڑھ کر اس کا ایک نتیجہ نکال لینا جائز نہیں ہے. قرآن کا مزاج دیکھنا چاہیے, اور ملتی جلتی ساری آیتیں اب دیکھیں, ان پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ غیروں سے اچھے معاملات, حسن سلوک کا طریق نہ قرآن نے منع فرمایا نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سے ثابت ہے. دشمن سے ایسی دوستی کہ اپنوں کے خلاف بات کرنا اور اپنے مفادات بیچ دینا, یہ بڑا بھیانک جرم ہے جس کی قرآن کریم نے سختی سے منائی کی ہے. اب جہاں تک یہاں یورپ میں احمدیوں کے پناہ لینے کا تعلق ہے,
احمدی زیادہ پناہ لے رہے ہیں یا دوسرے غیر احمدی پاکستانی؟ کبھی آپ نے جائزہ لیا؟ نہیں، اسٹیٹسٹیکلی تو احمدی زیادہ لے رہے ہیں. نہیں، اسٹیٹسٹیکلی بالکل غلط آپ بات کہہ رہے ہیں. پرپوزنیٹلی میں میری گزارش سن لیجیے. میں بیلجیم گیا، وہاں کے جو چیف کمشنر تھے اس معاملے میں وہ اسے ملنے آئے. اس وقت جو احمدی تھے میرے علم کے مطابق وہ 100 سے کم تھے یقیناً، جو واقعتاً تھے. اور اس نے مجھے کہا کہ ہم اس لیے احمدیوں کو پناہ دینے میں متردد ہیں کہ سینکڑوں ہیں جو یہاں پہنچ چکے ہیں، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو سارا پاکستان اڑ آئے گا. ان کو میں نے چیلنج کیا. میں نے کہا آپ جائزہ لے کے دیکھیں، اکثر ان میں غیر احمدی ہیں. انگلستان میں قوائف سے اعداد و شمار سے ثابت ہے، اور اب حکومت اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اکثر پناہ لینے والے انگلستان میں غیر احمدی ہیں جنہوں نے احمدیت کے نام پر پناہ لی. لیکن سر اب تو تصدیق ہوتی ہے. جی آپ کی تو تصدیق ہوتی ہے. کیا تصدیق؟ کہ پیچھے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے احمدی کا کیس کرایا تو وہ احمدی کا کیس کرایا ہے باوجود اس کے کہ وہ احمدی نہیں ہے، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ احمدی نہیں ہے پھر بھی اس کو پناہ دے دیتے ہیں. سمجھے؟ وجہ کیا ہے کہ ان کے بعد اپنے اصول ہیں. ان اصولوں کے تابع وہ صرف مذہبی طور پر نہیں، ہر سیاسی پناہ لینے والے کو بھی پناہ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بے نظیر نے کہاں پناہ لی تھی جب پاکستان سے بھاگی تھی؟ نواز شریف نے کہاں پناہ لی تھی؟ مینگل صاحب نے کہاں پناہ لی تھی؟ مصطفیٰ کھر نے کہاں پناہ لی تھی؟ الطاف حسین نے کہاں پناہ لی ہوئی ہے؟ کیا یہ سارے احمدی ہیں؟ نہیں تو سر وہی تو انگریز کا جو اس کے بیک گراؤنڈ ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کے بیک گراؤنڈ میں تو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو. بس اب سوال کو ادھر ادھر بکھیرے نہیں. اب تقویٰ سے، خدا کا خوفی سے کام لیں. آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. انگریز ڈیوائڈ اور رول کرتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ڈیوائڈ کر کے رول کر سکتا احمدیوں کو؟ باقی سب کو کرتا ہے. اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقویٰ کے ساتھ مسلح ہیں، اور کہیں بھی انگریز جماعت احمدیہ کو ڈیوائڈ کر کے رول نہیں کر سکا. غیر احمدی مولویوں کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، ان کو رول بھی کرتا ہے. غیر احمدی عوام الناس کو ڈیوائڈ کرتا ہے، پاکستان کی حکومت کو ڈیوائڈ کرتا ہے، وہاں کی سیاست کو ڈیوائڈ کرتا ہے. تو جن کو کرتا ہے ان پر اعتراض کریں، نہ کہ ہم پر. ہمیں تو نہیں کر سکا. میں تو انگلستان میں بیٹھ کر وہیں انہی کے ٹیلی ویژن پر عیسائیت کے غلط ہونے، اس کا بے بنیاد ہونے، لغو ہونے کے متعلق آئے دن تقریریں کرتا ہوں، کھلے تبصرے کرتا ہوں. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس قوم میں جہاں فساد ہیں وہاں خوبیاں بھی ہیں. ان میں بنیادی طور پر ڈیموکریٹک ویلیوز کی قدر ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہیں رہی. اس لیے اگر ان کے ملک میں قانون شکنی نہ کریں اور اصولی اور اخلاقی لحاظ سے آپ ان کی اوپر جیسے چاہے تنقید کریں، یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو جو کسی میں خوبی ہو اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے اسلام پر ان کی طرف سے کیا ضرب پڑی؟ اب آپ غور کیجئے، یہ سارے قصے آپ نے فرضی سن رکھے ہیں، بچپن سے آپ کے دل پہ اثر پڑ گیا ہے، لیکن کبھی آپ نے ہوش کی آنکھ کھول کر دیکھا ہے کہ اس الزام میں کوئی سچائی ہے بھی کہ نہیں، ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جتنے مولوی ہمارے خلاف ہیں جو کہتے ہیں انگریز کا پٹھو ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑی تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ مانتے ہیں کہ آسمان سے دوبارہ اتریں گے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آسمان پر جا کے دکھا اور پھر اتر کے دکھا، تو ان کو کیا جواب دے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. تو ان کو یہ جواب دے کہ میرا رب اس قسم کی لغو باتوں سے پاک ہے،